العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 24 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. دو طرح سے اعراب ہے. دوسرا اعراب ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینة والکذب ریبة. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ کلمات یاد کیے: شک میں مبتلا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شبہے سے بلند ہو، بالا تر ہو. یاد رکھو، سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ شک و شبے کا سرچشمہ ہے. یریبو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ریب مصدر ہے. معنی ہے کسی کو شک میں یا تہمت میں ڈالنا. طمأنینۃ اطمینان اس کا مصدر ہے. باب افعل لال معنی آرام لینا، قرار پکڑنا. ریبہ یہ واحد ہے اور جمع ہے ریب، معنی ہے شک و شبہ. محدثین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ اور جھوٹ کی ایک نہایت اہم پہچان بتلائی ہے کہ سچ وہ ہے جس سے آدمی کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے. اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور مقولہ ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ لو. اگر دل میں شک ہے، اگرچہ مفتی صاحبان ظاہر کو دیکھ کر جائز ہونے کا فتویٰ بھی دے دیں، مگر تمہارا دل مطمئن نہیں تو اس پر عمل نہ کرو. کیونکہ ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا: اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست قلبی سے ہوشیار رہو کہ وہ حق تعالی شانہ کے نور سے دیکھتا ہے. مگر ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ قانون اور بنیاد اس قلب کے لیے ہے جو قلب خواہشات نفسانی کی گندگیوں سے پاک ہو. ہر کس و ناکس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. اور اس نے اپنے قلب سلیم کو اپنی خواہشات سے خراب نہ کر لیا ہو.
مگر عام طور سے لوگوں نے اپنے دل کو خواہشات نفسانی سے خراب کر رکھا ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ جو مفتی فتویٰ دے اسی پر وہ عمل کریں۔ راوی حدیث حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ نام حسن، کنیت ابو محمد، لقب شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شباہت تھی، چہرے کی جو شباہت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرح تھی۔ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے تھے۔ والد کا نام علی، والدہ کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سن ہجری کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ بھی کیا۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ 8 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بڑی محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ کھیلتا ہوا دیکھ کر کندھے پر اٹھا لیا، فرمایا قسم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہنسنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے۔ ان کا وظیفہ 5000 ماہانہ مقرر فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کے وقت یعنی گھیراؤ کے وقت حفاظت کا کام بھی کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی پڑھائی۔ پھر لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فوجی پیش قدمی شروع کر دی۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمانوں کا آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی کہ یہ بیٹا سید ہے، خدا اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے فرقوں میں صلح کرائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ ان کی خلافت کی مدت 6 یا 7 مہینے سے کچھ زیادہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت سے اوصاف تھے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں کہ اعلیٰ درجے کے خطیب تھے۔ ان کے اشعار اور حکیمانہ اقوال بھی بہت منقول ہیں۔ دنیا سے استغنا اور بے نیازی، صدقات و خیرات کثرت سے کرنا اور وقت کا بڑا حصہ عبادات میں گزارنا،
لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا وغیرہ، ان اوصاف میں کوئی دوسرا شریک نہ تھا۔ جیسے کہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 روایات یاد کر رکھی تھیں۔ اصحاب السنن نے ان کی روایات کو نقل کیا ہے۔ سن 50 ہجری میں ان کو زہر دے دیا گیا، جس کے 3 دن کے بعد 47 یا 48 سال کی عمر میں اس دار فانی کو خیر بات کہہ دیا۔ ان کی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی تھی۔ نانی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی، مگر مروان نے مخالفت کی۔ پھر ان کو جنت البقیع میں ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ مدینہ میں اس سے پہلے اتنا ہجوم نہیں دیکھا گیا۔ کہتے ہیں اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو زمین پر نہ گرتی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما